الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ رؤیت ہلال میں اختلاف مطالعے تو معتبر ہے، لیکن یہ دیکھا جائے کہ اختلاف مطالعے میں اعتبار کس چیز کا کیا جائے گا، یعنی وہ کون سا معیار ہے، وہ کون سی کسوٹی ہے جس کی بنیاد پر ہم یہ کہہ سکیں کہ فلاں ملک کا اور فلاں ملک کا جو مطلع ہے سورج اور چاند کا وہ واقعی ایک دوسرے سے مختلف ہے، اور اسی اختلاف مطالعے کے اعتبار سے ہی رؤیت کا اعتبار کرتے ہوئے روزے رکھنے اور چھوڑنے کا جو فیصلہ کیا جائے گا۔ تو اس بارے میں علماء کرام کے، ماہرین فلکیات اور امت مسلمہ کے مجتہدین کا اختلاف ہے۔ کسی نے وقت کو معیار قرار دیا ہے، کسی نے کسی چیز کا اعتبار کیا ہے۔ تو ایک چیز جو تقریباً متفق علیہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ چاند 28، 29 یا 30 کا ہو سکتا ہے۔ چاند 29 یا 30 کا تو ہو سکتا ہے، لیکن شریعت اسلامیہ کی روشنی میں اور علم فلکیات کی روشنی میں یہ بات قطعی ثبوت ہے کہ چاند کبھی بھی 28 تاریخ کا نہیں ہوتا اور 31 کا نہیں ہوتا۔ اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ بات کہی جاتی ہے کہ جن دو ممالک میں درمیان میں اتنا فاصلہ ہو کہ آپ ایک ملک میں چاند دیکھ کر مطالعے کا اعتبار کرتے ہوئے رؤیت کا اعلان کر دیں اور پھر دوسرے ملک میں چلے جائیں، تو دوسرے ملک میں جانے کی وجہ سے آپ کے روزے 28 کے ہو جائیں یا 31 کے ہو جائیں، تو سمجھ لیجئے کہ یہاں دو ملکوں کا مطلب بالکل مختلف ہے۔ یہ اعتبار کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر ہم یہ بات جانتے ہیں، اور جو لوگ حج عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ عموماً جو لوگ پاکستان میں رؤیت کا اعتبار کرتے ہوئے حکومت کی طرف سے اعلان یا آنکھ سے دیکھ کر جو چاند کو دیکھ کر روزہ رکھتے ہیں اور وہ سعودی عرب چلے جاتے ہیں، تو سعودی عرب جانے کی وجہ سے ایک دن پہلے عید ہو جاتی ہے، تو اس کے روزے 28 ہو جاتے ہیں۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب کا، یا وہ کسی اور ملک میں چلے جائیں تو روزے 28 ہو جاتے ہیں، کیونکہ اس نے یہاں چاند ایک دن لیٹ دیکھا تھا اور سعودی عرب میں گیا رمضان کے آخر میں تو ایک دن پہلے نظر آ گیا، تو روزے 28 ہو جائیں گے۔ اور اسی طرح یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس نے اپنے ملک میں چاند دیکھ کر یا گورنمنٹ کے اعلان کے مطابق روزہ رکھا اور سعودی عرب چلا گیا، یا سعودی عرب میں اس نے، مثال کے طور پر سعودی عرب میں اس نے گورنمنٹ کے اعلان کے مطابق یا اپنی آنکھ سے چاند دیکھ کر روزے رکھے، اور وہ مہینے کے آخر میں، رمضان کے آخر میں پاکستان آ گیا، تو پاکستان میں آ کر ایک دن بعد وہاں روزے 30 ہو گئے تھے، لیکن پاکستان آیا تو اگلے دن یقین بات ہے یہاں روزہ ہوگا، تو ایک اور روزہ یہ اس کے 31 ہو جائیں گے۔ تو اس اعتبار سے ہم یہ بچپن سے دیکھتے آ رہے ہیں کہ عموماً سعودی عرب اور پاکستان کا ایک دن کا اور بعض اوقات 2 دن کا بھی فرق پڑ جاتا ہے۔ تو اگر ایسی کیفیت ہو کہ ان دو ملکوں میں سفر کرنے کی وجہ سے روزے یا 28 کے رہ جائیں یا 31 کے ہو جائیں، تو آپ سمجھ لیں کہ یہ دو ملکوں کا مطلب بالکل مختلف ہے، اور یہاں اسی چیز کا اعتبار کیا جائے گا۔ اور یہ مشاہدات سے یہ بات ثابت ہے کہ کئی مرتبہ ایسے مفتیان کے پاس فتوے آئے ہیں، اور ان کے فتاوے آپ اٹھا کر دیکھیں مختلف مکاتب فکر کے، تو یہ سوال وہاں موجود ہے کہ ایک آدمی نے سعودی عرب میں چاند دیکھ کر روزہ رکھا ہے رمضان کا، اور پاکستان آ گیا، تو وہاں تو 30 رمضان کو وہ پاکستان آیا اور پاکستان میں چاند نظر نہیں آیا، تو اگلے دن سعودی عرب میں تو عید تھی، پاکستان میں روزہ تھا، تو 31 روزے نہیں ہو سکتے۔ یقینی بات ہے اگلے دن وہ افطاری کر لے گا اور مسلمانوں کے ساتھ عید منائے گا۔ تو یہ اتنا بڑا جو فرق آ جاتا ہے، تو ثابت یہ ہوتا ہے کہ یہاں دو ملکوں میں یا اس طرح کے کسی بھی دو ملکوں میں ان کا مطلع جو ہے وہ مختلف ہوگا، اور اسی چیز کو معتبر جانا جائے گا۔ جزاکم اللہ خیر۔